کلپ نمبر 323۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 سے 147 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ ترجمہ: تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو جو مجبور ہو جائے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ قل لا اجد، تم فرماؤ میں نہیں پاتا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی من مرضی سے حرام کر لیتے ہیں فرما دو کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا سوائے ان چار کے: نمبر 1 مردار، نمبر 2 رگوں میں بہنے والا خون، نمبر 3 سور کا گوشت، اور نمبر 4 نافرمانی کا جانور، یعنی جس کو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، لہٰذا تمہارا ان دیگر چیزوں کو حرام کہنا باطل ہے جن کی حرمت اللہ کی طرف سے نہ آئی۔ فمن اضطر، تو جو مجبور ہو جائے، یعنی مذکورہ بالا چیزیں کھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو اور ضرورت اسے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کر دے اور وہ اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، تو بے شک رب کریم عز و جل بخشنے والا مہربان ہے اور وہ اس پر کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ ترجمہ: اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ وعلى الذين هادوا حرمنا، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا، یہودی اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے۔ نمبر 1 ہر ناخن والا جانور، یہاں ناخن سے مراد انگلی ہے، خواہ انگلیاں بیچ سے پھٹی ہوں جیسے کتا اور درندے، یا نہ پھٹی ہوں بلکہ خر کی صورت میں ہو جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں بطور خاص شتر مرغ، بطخ اور اونٹ مراد ہیں۔ نمبر 2 گائے اور بکری کی چربی، یہودیوں پر گائے بکری کا گوشت وغیرہ حلال تھا لیکن ان کی چربی حرام تھی، البتہ جو چربی گائے بکری کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو وہ ان کے لیے حلال تھی۔ یہودی چونکہ اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے تھے، لہٰذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں، اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی اور اونٹ، بطخ اور شتر مرغ حلال ہیں۔ اسی پر صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے۔ سابقہ شریعتوں کے سخت احکام ہم پر جاری نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ شریعتوں کے وہ احکام جو بطور سزا جاری کیے گئے تھے وہ ہمارے لیے لائق عمل نہیں، اگرچہ نص میں مذکور ہو جائیں، کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے،
پچھلی امتوں کے سخت احکام ہم پر جاری نہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں پر جن چیزوں کے حلال و حرام ہونے کی تمہیں خبر دی، اگر یہودی اسے جھٹلائیں تو آپ فرما دو کہ تمہارا رب عز و جل وسیع رحمت والا ہے، اس لیے وہ جھٹلانے والوں کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے، ورنہ بہرحال جن پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ان سے ٹالا نہیں جاتا اور پھر عذاب اپنے وقت پر آ ہی جاتا ہے۔